اسی طرح سے غیر مسلم پڑوسی ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی احسان ہے؟ بلا شبہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ذبح شاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری ذبح کی، فقال اہدیتم لجاری الیہودی، اپنے ماتحتوں سے پوچھا کہ وہ جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کو اس میں سے ہدیہ دیا کہ نہیں دیا، بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے۔ تو صحابی کیا کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے بکری ذبح کی تو اپنے ماتحتوں سے پوچھا کیا تم نے اس میں سے ایک حصہ میرا جو یہودی پڑوسی اس کو بھی بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جبریل مجھ کو تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے لگا کہیں اس کو میرا وارث نہ بنا دیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ روایتیں ہم نے دیکھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کا ہم پر حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اور اس کو تکلیف نہ دے، اور اس کے گھر میں ہدیہ بھیجا کریں، اور اگر وہ ہدیہ چھوٹی ہی چیز دے اس کی قدر کریں، اس کے دل کی قدر کریں، اس کی حقارت نہ کریں، پڑوسی کے ساتھ جھگڑے فساد کر کے اس کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، اور اسی طرح سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ مجبور ہو کے گھر چھوڑ کے چلا جائے، یہ آخرت میں وبال اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب ہے۔ اور پڑوسی کے ساتھ میں اس کے دکھ درد میں اس کے کام آئیں، گھر میں کوئی بیمار ہے بیمار پرسی کرے، اور اسی طرح سے اگر اس کی خوشی ہے خوشی میں شریک ہو، اس کو مبارکبادی دے اور اس کا تعاون کرے، جتنا ممکن ہو، جتنا ممکن ہے اس کا تعاون کرے۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے سیکھیں پڑوسی کے تعلق سے، ہر مسلمان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، چاہے مسلمان پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم پڑوسی ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان ایک چیز ہے، اور اس کے جو بھی تقریبات ہیں ان میں شرکت دوسری چیز ہے۔ مان لیجیے آپ کے پڑوسی غیر مسلم ہیں، اب آپ کا بچہ جا کے پوجا پاٹ میں شریک ہو رہا ہے، ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جا کے ان کے ساتھ پٹاخے بھی بجا رہا ہے، اڑا رہا ہے، جو بھی آپ کہیں اس کو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں، گھر میں اس کے کوئی تکلیف ہے آپ اس کے کام آئیں، دواخانے کسی کے لیے جانا ہے آپ اپنی گاڑی نکالیے اس کے لیے، یہ الگ چیز ہے۔ وہ کامیاب ہوتا ہے آپ خوش ہوں اس کے لیے دنیا کی دعا دے سکتے ہیں، اگر وہ اچھا آدمی ہے، اگر وہ شر نہیں ہے، اگر وہ اچھا آدمی ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ پڑھائی کر رہا ہے، مثلا نوجوان ہے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تم کو دنیا میں اور ترقی دے، اللہ بھلائی کی طرف تم کو لے جائے، آپ دعا دے سکتے ہیں، اللہ تم کو اچھا جواب لگائے، دعا دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو دنیا کی دعا دی جا سکتی ہے، ہاں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا کام اس کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اب بھائی کسی کی شادی نہیں ہوئی، آپ اس کے لیے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، کوئی مطلب ہے؟ کیوں؟ کوئی لڑکی ہے مثلا ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، اب خالہ آئی ملنے کے لیے اور کہی اللہ تجھ کو نیک اولاد دے، وہ کہ شادی نہیں ہوئی میری، ابھی اولاد کی دعا کر رہے ہیں، پہلے نکاح کی تو کرو، بعد میں اولاد کی بات آئے گی۔ تو اس کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے بعد کے معاملات ہیں مغفرت وغیرہ کے۔ ہاں دنیا کی دعا آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ تم کو دنیا میں ترقی دے، اللہ تم کو اچھا جاب دلائے، اللہ تم کو خوشحال رکھے، اللہ تم کو مال دے، اللہ تم کو اچھی اولاد دے، مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابی نے مانگا اس طرح سے، امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے غیر مسلم کے لیے اس طرح کی دعا کی، کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ تم کو جنت الفردوس دے، ابھی ٹائم نہیں آیا اس کا، پہلے ہدایت سے، اللہ تم کو ہدایت دے، تو اس طرح کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں،
اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی شعار کی حفاظت کی بھی ہم کو توفیق دے۔ اکثر پڑوسی کا اتنا زیادہ معاملہ ہمارے ذہنوں پر چھایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں ہر دل عزیز بننے کے لیے ان کے ساتھ غلط کام میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے جو ہیں ان کے ساتھ غیر اسلامی تہوار منائیں، نہیں، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ اب یہ کریں گے تو کمیونل ہو جائے گا، کمیونل نہیں ہے، یہ ریلیجس ہے، یہ کمیونل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کا پڑوسی ایسا ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے، آپ کے گھر میں آپ بلا کے گوشت کھلائیں گے اس کو؟ مارے گا پکڑ کے آپ کو، کھائے گا؟ وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ آپ بول رہے ہیں اس کو بہت کمیونل ہے، تو وہ اس کے دین میں ہے بھائی۔ آپ خود اس کو دعوت دیں گے تو گھر میں گوشت نہیں بنائیں گے۔ کتنے مسلمان غیر مسلموں کو شادی نکاح میں اپنے دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے الگ اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں وہ اس کا لحاظ آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ کا لحاظ وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ بتائیں، کمیونل نہیں بھائی، ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں، تمہاری ترقی میں خوش، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، تم تمہاری طرف سے کر رہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھیں، اپنے دینی شعار کا لحاظ رکھیں، اپنے دینی شعار کا خیال رکھیں۔ اسلام پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اصل اسلام ہی ہے جس نے پڑوسی کا لحاظ کرنا سکھایا ہے۔ اتنا اس کا لحاظ نہ کریں کہ اسلام ہی کو بھول جائیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں تو معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔